بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا ہر نئی آنے والی قسط کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز کہانی کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوا کھانے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ آہان کے سر کا درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب بھی وہ شام میں اٹھا جو دوا کی بدولت دوپہر میں سویا تھا، اٹھتے ہی بلند آواز میں رونا شروع کر چکا تھا۔ وہ تینوں پریشان تھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حال میں دیکھ کر۔ امی، ہم اسے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے کر چلتے ہیں، ظاہرہ روحانسی سی بولی۔ بڑے اسپتالوں کی فیسیں بھی بڑی ہوتی ہیں پتر، اور تجھے تو ابھی تنخواہ ملنے میں بھی مہینہ پڑا ہے۔ امی، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا اس کا دکھ، آپ اپنا زیور بیچ دیں بس۔ حرم اسے خود میں بیچتی منمنائی۔ سارا زیور تو پہلے ہی بک چکا ہے، بس بندے اور مندری بچی ہیں جو میں نے اوکھے ٹائم کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ امی، اس سے اوکھا کیا ٹائم ہوگا، میرا جان سے پیارا بھائی درد سے تڑپ رہا ہے، آپ لے آئیں، وہ زیور ہم بیچ دیتے ہیں۔ جس ذات نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی ہمیں لاوارث نہیں چھوڑے گی، وہ پاک ذات ہمارے کندھوں پہ ہماری سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گی، ظاہرہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو سفینہ بیگم سر ہلاتی کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ منٹ بعد واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ان کے محبوب شوہر کی آخری نشانی تھی، جھمکے، انگوٹھی۔ باقی سارا زیور تو وہ ظاہرہ لوگوں کی پڑھائی میں لگا چکی تھی، اور زیور کے عوض ملنے والے پیسوں کے لیے وہ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں موجود تھی۔ فیسیں جمع کروانے کے بعد اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تاکہ الیکٹروسیفالوجی گرافی اور باقی رپورٹس وغیرہ کر کے مسئلے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ رپورٹس کے بعد جو وجہ سامنے آئی تھی اس نے ان تینوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آہان کو سر کا کسی وزنی جگہ ٹکرانے کی وجہ سے دماغ میں چوٹ لگی تھی، اور چوٹ اتنی گہری تھی اندرونی زخم بن چکا تھا، اور اب وہ زخم ٹیومر کی شکل اختیار کر کے آدھے سر میں پھیل چکا تھا۔ سب گھر والے ناشتے کی ٹیبل پہ موجود ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ سبیکا ارمغان چپکے چپکے سے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے سب کو شو یہی کروا رہے تھے کہ ان کا سارا دھیان گھر والوں کی باتوں پہ ہی ہے۔ کس جرم میں؟ جمیلہ سے شادی رچانے کے جرم میں ہیں۔ یہ جمیلہ کون ہے؟ میری ہونے والی خوبصورت ترین بیوی۔ نہیں، پاگل جمیلہ کا مطلب جو بہت خوبصورت ہو۔ بلی کو چھیچڑوں کے خواب۔ مس چاندنی، میں بلا ہوں، مذکر مونس میں فرق بھی نہیں پتہ ہے کیا؟ اب مجھے کیا پتہ تم کون سی مخلوق ہو مسٹر کھڑوس؟ توبہ کرو لڑکی، یہ کیسی بات کہہ دی تم نے؟ میری مردانگی پہ انگلی اٹھا رہی ہو؟ تمہاری مردانگی تو تمہارے پاس ہے نا، میں اتنی دور سے کیسے انگلی اٹھا سکتی ہوں لڑکے؟ ارشمان نے ذرا حیرانی سے دونوں کو دیکھا تھا جن کی بتیسیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ میری اب ایک ہی چاہت ہے کہ جیتے جی ارشمان کے سر پہ صحرا سجا دیکھوں۔ دادا کی بات پہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ لو جی، اس میں کیا مشکل ہے دادو، وہ تو ابھی باندھ کے دکھا سکتے ہیں، بس آپ تیاری کریں اوپر جانے کی، دادو نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو ارمغان نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ دادو، میں ایسی گستاخی کروں تو میرا سر قلم کر دیجیے گا۔ ارشمان، جاؤ میری تلوار لے کر آؤ، آج اسے تیز کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ دادا بھی ہنسی روکتے گویا ہوئے تھے۔ جو حکم میرے آقا۔ ارشمان نے ہنسی دباتے ہوئے گردن ہلائی تھی۔ بی سیریس، میں چاہتا ہوں کہ اب تم شادی کرو۔ دادا پل میں سنجیدہ ہوئے۔ دادو، بس ایک بات کا جواب دے دیں، ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا تو سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بھی اتنا سیریس کیوں ہوتا ہے؟ بیچارہ آئی سی یو میں ہے نا، سبیکا نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ ویسے پتہ کرنا تو بنتا ہے کہ ایسی کون سی بیماری لاحق ہے بیچارے بی کو، جو پورے الفابیٹس خاندان میں یہی سیریس رہتا ہے۔ ارمغان نے چہرے پہ ہمدردی سجاتے ہوئے بڑے افسوس سے کہا۔ اوئے گدھو، دادا کی بات کی بھی کوئی اہمیت ہے تم لوگوں کی نظر میں؟ دادا کو اپنی بات کا نظر انداز کیا جانا صدمہ ہی پہنچا گیا۔ ابا جی، آپ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں۔ محمود صاحب چائے کی چسکی لیتے ہوئے گویا ہوئے۔ چچا جان، آپ سبیکا کو سب کے سامنے اس کے اصلی نام سے نہیں پکار سکتے۔ ارمغان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو اس کی ٹائپنگ کرتے ہاتھ رکے۔ میں بھینس ہوں تو خود کیا ہو بھینسے کہیں کے؟ بھینسا تو بھینس کا شوہر ہوتا ہے نا، ارمغان نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، تم بھینسے نہیں، تم کٹے ہو، وہ جلدی سے بولی۔ کٹے؟ اس نے حیرت سے کٹے کو لمبا کیا، پھر سمجھ آیا اور کہا، او انگریزی کی اولاد، کٹا اور کانا۔ محمود عالم ارمغان کو گھور کر رہ گئے۔ اچھا دادا، اجازت دیں میں نکلتا ہوں۔ ارمغان کوٹ کا بٹن
بند کرتا آفس کے لیے نکلا تو دونوں کے پیچھے ان کے باپ بھی آفس کے لیے نکل پڑے۔ کچھ لمحوں بعد ارم خان نے پھر سے پوچھا، ویسے میں بھینسا کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ وہ بھینس کا ہسبینڈ ہوتا ہے نا۔ وہ بھی تو بدو بولی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میرے ہسبینڈ اس جنم میں تو کیا اگلے 10 جنموں میں نہیں بن سکتے؟ وہ اترا کر بولی۔ مطلب کہ تم مانتی ہو کہ تم بھینس ہو؟ وہ سمجھنے والے انداز میں کہتا اسے سلگا گیا۔ ویسے یہ جو تمہارا کٹا ہے نا، وہ بھی بھینسا ہی ہوتا ہے، اور جنم ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ہندوؤں کے۔ میں سبھی کا کوئی بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ وہ مصنوعی روب سے جھاڑتا اسے گھورتے ہوئے دادا کو دیکھنے لگا۔ ہمیشہ میری باتوں میں اڑا دیتے ہو، انہوں نے ناراضگی سے کہا تو ارم خان نے ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ مان جائیں گے جب کوئی مٹیار ان کے دل کو بھا گئی تو وہ دیر نہیں لگائیں گے اسے اپنی زندگی بنانے میں۔ آپ فکر نہ کریں اور چل کریں۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سبیکا کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس گولی کسی اسپیڈ رکھنے والے بندے کے ساتھ گزارا کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ اس کی نظریں تو کمپیوٹر کی اسکرین پہ جمی تھیں، لیکن دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے آہان کی جلد از جلد سرجری کروانے کا بولا تھا۔ جتنا لیٹ کرتے آہان کی جان اتنی ہی زیادہ خطرے میں چلی جاتی، اور سرجری کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ رقم درکار تھی۔ بقول ڈاکٹر، یہ بہت رسکی کام ہے، جس کے لیے آؤٹ آف کنٹری سے سرجن بلوانا پڑے گا۔ اس کی فیس، باقی تمام اخراجات ملا کر 20 لاکھ سے زیادہ رقم درکار تھی۔ ان کے پاس ایک مکان ہی تھا جسے بیچ کر اس کی سرجری ممکن تھی۔ اگر گھر بیچتے تو خود در بدر ہو جاتے۔ اللہ جی کوئی تو راستہ دکھائیں، آپ تو ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں، اس بار بھی مجھے اس مشکل سے نکال دیں پلیز اللہ جی۔ وہ دل سے اپنے رب سے مخاطب تھی جب ہانیہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سر بلا رہے ہیں، جلدی سے یہ فائل لے کر جاؤ۔ اور وہ غائب دماغی سے فائل اٹھاتی آفس کی جانب بڑھی تھی۔ مس زائرہ، کب سے آپ کو فائل لے کر آنے کا کہا ہے؟ ارشمان تیکھے لہجے میں بولا تو زائرہ نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے ایک نظر پاس ہی محمود عالم پہ ڈالتے ہوئے معذرت کی۔ یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ فائل اس کی طرف کھسکاتا روب دار آواز میں دریافت کرنے لگا تو وہ جو پہلے ہی پریشان تھی مزید سہم گئی۔ سر سوری سر، ابھی کر دیتی ہوں۔ واٹ سوری مس زائرہ؟ 2 گھنٹے بعد میٹنگ ہے اور اہم پوائنٹس ہی مسنگ ہے۔ آئی تھنک آپ جاب کرنے کے موڈ پہ نہیں ہیں۔ نو سر، میں ابھی مکمل کر کے لاتی ہوں۔ وہ آنسو پیتی فائل اٹھا کر بھاگی، اور ہمیشہ کی طرح اجازت لیے بغیر نکل جانے والی حرکت پہ وہ اس بار بھی لب بھینچ کر رہ گیا۔ صاحبزادے، ہاتھ ہلکا رکھو، نئی بچی ہے، سیکھ جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بیٹے ارشمان کو دیکھتے ہوئے بولے تو وہ سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ وہ آنسو پیتی جلدی فائل کمپلیٹ کر رہی تھی جب احمد اس کے قریب آیا۔ آر یو اوکے مس زائرہ؟ ہاں جی آئی ایم اوکے۔ وہ گڑبڑا کے سنبھلی تھی۔ کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اس کا دماغ تو پہلے ہی بند ہو چکا تھا، اس لیے بنا کسی دیر کے فائل اسے تھمائی۔ آپ پلیز یہ کمپلیٹ کر دیں گے؟ 2 گھنٹے بعد میٹنگ ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ مسکینی سے کہتی مقابل کے چہرے پہ مسکان بکھیر گئی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تسلی آمیز لہجے میں کہتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ فائل کمپلیٹ ہو کر اس کی ٹیبل پہ موجود تھی۔ بہت شکریہ۔ اس سے سمجھ نہ آیا اس مہربان شخص کا کیسے شکریہ ادا کرے۔ آپ کا شکریہ ضرور ایکسیپٹ ہوگا اگر آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پینے چلیں۔ آج تو نہیں، لیکن یہ کافی پینڈنگ رہی۔ وہ بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی بولی، ایز یو وش مس زائرہ، نیکسٹ ٹائم کوئی بھی کام ہوا تو آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ ہم کولیگس ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، پھر کون آئے گا؟ تھینک یو سو مچ، میں یہ فائل سر کو دے آتی ہوں۔ وہ فائل اٹھاتی کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ ارشمان نے ساری فائل چیک کی، جس میں غلطی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اتنے کم وقت میں وہ کمپلیٹ کر لے گی، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ ٹھیک ہے مس زائرہ، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ نظر ہموس فائل پہ جماتا بولا تو وہ جان کی امان پاتی آفس سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پھر سے پلٹی، سر کیا میں جلدی گھر جا سکتی ہوں؟ خیریت؟ وہ نظریں اس کی طرف اٹھاتا پوچھنے لگا۔ گرے کلر کا سمپل شلوار قمیض بلیک چادر میں سستا ہوا چہرہ ارشمان کو کافی پریشان لگی۔ سر وہ بھائی کی طبیعت خراب تھی۔ وہ انگلیاں مروڑتی نظریں جھکا کر بولی جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ تو آپ ڈاکٹر ہیں؟ نو سر۔ زائرہ کا دل چاہا سامنے بیٹھے شخص کی گردن اڑا دے جو صبح سے اس کی بلا ناغہ انسلٹ کیے جا رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا جو پوائنٹ آپ کے ہاتھوں اس فائل میں درج ہوئے ہیں وہ میٹنگ میں بھی آپ ہی کی زبان سے بیان ہوں۔ خیر چلی جائیں، لیکن صرف آج، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا۔
پھر سے گردن جھکا گیا تو وہ بھی تھوک نکلتی جلدی سے بھاری دروازہ دھکیلتی باہر نکلی تھی۔ وہ ضرور پوچھتا کہ احان کو کیا ہوا ہے، اگر آفس میں سجاد عالم کا اضافہ نہ ہوا ہوتا، جو پاس ہی صوفے پہ بیٹھے محمود عالم کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ گھر آ کر وہ تھکی سی چارپائی پہ ڈھہ گئی۔ وہ احان کو ہی گھر لے آئے تھے، جب پیسے ہی نہیں تھے پاس تو ہاسپٹل پہ رکھنے کا کیا فائدہ، الٹا رہائش کے پیسے بھرنے پڑتے۔ بس امی میں اب تایا ابو سے حق مانگوں گی اپنی پراپرٹی میں، ہمارا بھی تو حصہ ہے۔ میں اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی۔ حرم کی شاید پہلے سے ہی اس بات پہ بحث چل رہی تھی، کس بات کا حصہ، یہ چھت ملی ہے نا، اس پہ شکر کرو، ان سے امید مت رکھو۔ تو کس پہ امید رکھوں، کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ، کیسے بچائیں گے ہم احان کو، بتائیں مجھے۔ وہ ہتے سے اکھڑ چکی تھی۔ حرم کیا ہو گیا، آواز نیچی رکھو اپنی۔ ظاہرہ نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے اسے ٹوکا، میری اپنے ماموں سے بات کرواؤ، کیا پتہ کوئی حل نکل آئے۔ سفینہ بیگم نے ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بس کریں امی، جس بھائی نے کبھی عید شب رات پہ آپ کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ آپ کو لاکھوں روپے دے دیں گے۔ حرم جلی بھنی سی بولی، چپ کر تو، وہی تو میرا اپنا ہے، کچھ نہ کچھ حل تو نکالے گا ہی۔ سفینہ بیگم امید سے بولی تو ظاہرہ نے اپنے اکلوتے ماموں کا نمبر ڈائل کر کے موبائل ان کی طرف بڑھایا تھا۔ کر لی بات، پھر کب تک آ رہے ہیں آپ کی مشکل کا حل لے کر؟ حرم نے ان کے مایوس چہرے کو تکتے ہوئے طنزیہ پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے ان کا اسٹور پہلے ہی گھاٹے میں جا رہا ہے، 1,00,000-2,00,000 کی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن 20 لاکھ۔ پورے کمرے میں پل کو خاموشی سے چھا گئی۔ امی میں کمپنی سے لون کے لیے اپلائی کر لوں گی، ظاہرہ انہیں دلاسا دینے کو بولی۔ ہاں جی، تم بھی برسوں سے اس کمپنی میں ملازمت کر رہی ہو، جو تمہیں اپلائی کرنے پہ یہ لون تھما دیا جائے گا۔ حرم سر جھٹکتی کمرے سے ہی نکل آئی تو ظاہرہ بھی نظریں چراتی چینج کرنے چل دی۔ ان نون نمبر سے کئی میسیج پھر سے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ حرم نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے اپنے شک کی تصدیق کے لیے سوالیہ نشان بھیجا۔ اگلے ہی پر اس کا میسیج آیا تھا، پلیز حارث مجھے بلاک مت کیجیے گا، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ جی سنائیے۔ میں سونیا۔ کتنے مطلب، خود ہی تو بولا ہے کہ میں سونیا، میرا نام ہے سونیا۔ ساتھ میں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے والا ایموجی بھیجا گیا۔ اوکے، کیا چاہتی ہیں؟ سونیا، حارث بننا چاہتی ہوں۔ آپ پاگل ہیں؟ آپ کو دیکھنے کے بعد سے بڑی تمیز سے قبول کیا گیا، بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ابھی تو بس اتنی سی التماس ہے۔ اوکے، میں نے سن لیا اور آپ نے سنا لیا، اب مجھے دوبارہ میسیج مت کیجیے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کال آنے لگی تھی۔ حارث نے سر رکھتے ہی کال پک کی تھی۔ اتنی بے مروت مت بنے محمد حارث، اس کی بھیگی آواز حارث کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جو آپ چاہتی ہیں وہ ناممکن سی بات ہے اور سراسر حماقت ہے، اس لیے اپنا اور میرا وقت برباد مت کریں۔ ادھر میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور آپ کو وقت کی پڑی ہے۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کو قطعاً تیار نہ تھی۔ اس کے پیار سے سمجھانے سے بھی وہ نہ سمجھی تو حارث نے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا، اور ایک دفعہ پھر سے اپنا نمبر بلاک کیے جانے پہ اس کا غصہ سوانحے کو پہنچ چکا تھا۔ اس کا رویہ سونیا کے اندر جلتی آگ کو مزید بھڑکانے لگا تھا۔ امی، پھر کیا فیصلہ کیا ہے ابو نے؟ حارث نے چاٹ کا چمچہ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیسا فیصلہ؟ امی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ انگلینڈ جانے کا فیصلہ امی جی، میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ اس معاملے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اس بات کو، لیکن آپ نے ابھی تک بات نہیں کی۔ آپ انہیں منائیں پلیز، مجھے اپنے باس کو جواب بھی دینا ہے۔ وہ چاٹ والا باؤل سائڈ پہ رکھتا پریشان سا بولا، ٹھیک ہے، رات کو تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولی۔ سامی بھی اپنا لیپ ٹاپ تھامے صحن میں ان کے پاس آ بیٹھا۔ آج سنڈے تھا، جس وجہ سے سبھی گھر پہ موجود تھے سوائے عدنان صاحب کے۔ جیسے ہی سامی کی نظر چاٹ والے باؤل پہ پڑی، وہ لیپ ٹاپ بند کرتا چاٹ کھانے لگا۔ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ اب ہمارے گھر بچے تو ہیں نہیں جو شور ہوگا۔ وہ تیکھی نظر حارث پہ ڈالتی دل کے ارمانوں پہ افسردہ سانس بھرنے لگی۔ وہ ہاتھ میں جگ تھامے تیز تیز چلتی نیچے آئی تو تینوں نفوس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پرپل شلوار قمیض، ریڈ کریپ کا دوپٹہ اوڑھے نکھری نکھری سی فجر نہا کر آئی تھی۔ سامی، جاؤ، شاباش، گلاس لے کر آؤ۔ وہ وہیں مامی کے پاس بیٹھتی گمسم سے سامی سے بولی، اور سامی کو اپنا بچوں کی طرح پکارا جانا ہمیشہ کی طرح پسند نہ آیا تھا۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ ساجدہ بیگم جو ترچھی لیٹی تھی بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ امی جی بریانی بنا رہی ہیں، میں فری تھی تو سوچا کیوں نہ جوس بنایا جائے، سورج بھی تو آج پوری آفتاب سے چمک رہا ہے نا۔
حارث کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پہ مرکوز دیکھ وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ کچھ دھوپ اور کچھ اس کی نظروں سے نکلنے والی تپش اس کے گال دہکا گئی۔ وہ جانے کیوں سونیا اور فجر کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ سونیا فجر سے کوئی کہیں زیادہ پیاری تھی۔ دونوں کی رنگت میں ہی زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں تو کہتا ہوں آپ یہیں کاروبار شروع کر لیں، سامی نے جوس پیتے ہوئے کہا تو حارث حال میں لوٹتا جوس کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ اگر تمہاری مدد درکار ہو تو ضرور تمہارے مشورے پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بندہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بس آپ ارادہ کیجیے، وہ ڈرامائی انداز میں کہتا اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ کبھی اسے صاف بھی کر لیا کرو، کیسے مٹی اٹکی ہوئی ہے، فجر نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جو بندہ خود نہیں نہاتا وہ اپنی چیزوں کو خاک صاف رکھے گا۔ مامی تو سامی کی ازلی دشمن تھی۔ بس کریں امی، روز نہاتا ہوں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، وہ بھی دو بدو بولی۔ اب جب بھی نہاؤں گا آپ کو بتا کر نہاؤں گا اور نہانے کے بعد چیک بھی کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسکینی سی شکل بنا گیا۔ ویسے سامی، میں نے بھی تمہارے بال کبھی گیلے نہیں دیکھے، وہ پرسوچ سی بولی۔ میں نہانے کے بعد بال ڈرائی کرتا ہوں۔ ہیں تمہارے پاس ڈرائی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی، کبھی میرے کمرے میں قدم رکھا ہو تو آپ کو علم ہو۔ تمہارے کمرے میں ہے ہی کیا، آدھا کمرہ تمہارے اسٹڈی ٹیبل اور اوٹ پڑانگ چیزوں نے گھیر رکھا ہے، آدھا لوہے کے کباڑ نے۔ وہ میرا ورزش کا سامان ہے جسے آپ کباڑ بول رہی ہیں۔ وہ تو صدمے میں ہی چلا گیا۔ پتہ ہے مجھے سارا، باڈی بلڈر صاحب انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ آپ کو کیا پتہ لوگ میرے باڈی بنانے کے لیے ٹپس لیتے ہیں۔ مجھ سے نہیں یقین آتا تو حارث سے پوچھ لیں، ان کے ایک دوست نے پوچھا تھا۔ وہ خاموش بیٹھے حارث کو گھسیٹ لایا۔ مجھے یاد نہیں، اس نے کندھے اچکائے تو سامی کا منہ ہی کھل گیا۔ پچھلے مہینے کی تو بات ہے، وہ یاد کروانے لگا۔ سامی، اگر محسوس کرو تو عزت افزائی ہو گئی تمہاری، فجر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ سامی نے حارث کو گھورا جو انجان بنا مسکرا رہا تھا۔ جتنی اس کی ہوتی ہے نا، اب تک تو اس کی محسوس کرنے والی حس ہی مردہ ہو چکی ہوگی۔ کیوں سامی؟ حارث نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ مجھے اب یہاں سے اٹھ ہی جانا چاہیے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے دونوں کا کیا کہا گونجا تھا، جس میں ساجدہ بیگم کی بھی ہنسی شامل ہو گئی تھی۔ ظاہرہ کے آفس میں جانے کے بعد وہ سفینہ بیگم کو ایک نہ سنتی اپنے تایا سے ملنے فیکٹری چلی آئی، کیونکہ تائی کے سامنے تو تایا کی چلنے والی نہیں تھی۔ تابش جو اکثر لیٹ ہی آتا تھا رکشے والے کو کرایہ دیتی حرم کو دیکھ کر چونکا۔ وہ جو آندھی کی طرح اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، تابش دوڑنے کی اسپیڈ سے چلتا اس تک پہنچا۔ حرم، بات سنو۔ جی سنائیے، وہ تیوری چڑھا کر بولی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ تایا ابو سے ملنے آئی ہوں۔ خیریت؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ ناگواری سے کہتی آگے بڑھنے لگی، لیکن تابش نے روکا۔ ایسا کیا کام پڑ گیا تمہیں جو منہ اٹھا کر یہاں پہ چلی آئی ہو؟ ابھی جاؤ یہاں سے، گھر پہ مل لینا، تم سے مشورہ نہیں مانگا، وہ لاپرواہی سے کہتی سائڈ سے گزرنے لگی تھی تو تابش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے سے روکا۔ میں تمہیں اندر جا کر ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے بتاؤ کہ ایسی کون سی آفت آ گئی ہے جو تمہیں تایا کی یاد آ گئی؟ میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے مجھے اپنا حصہ چاہیے۔ اس فیکٹری میں سے وہ بے بسی سے دہاڑی تھی۔ کیا ہوا ہے آہان کو؟ پل میں اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ جو بھی ہوا ہے تمہیں اس سے کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں بات کیے بنا نہیں جاؤں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ میں بابا کو بتا دوں گا، تم شام میں گھر آ کر بات کر لینا، ابھی وہ میٹنگ میں ہوں گے، تمہیں کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑیں گے، اس لیے ضد مت کرو، چلو میرے ساتھ چلو۔ اور وہ پھر پہلے دفعہ ضد کیے بنا اس کے ساتھ چل دی تھی۔ کیا ہوا ہے آہان کو؟ اس نے گاڑی دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ برین ٹیومر، وہ ہاتھوں کو گھورتی بولی، اور تابش کا پاؤں یکلخت بریک پہ گیا تھا۔ برین ٹیومر؟ اسے یقین نہ آیا تھا، اتنے چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی بیماری۔ تمہیں کب علم ہوا؟ 2 دن پہلے ہاسپٹل سے رپورٹس کروائی تھی، وہ معمول سے ہٹ کر تحمل سے جواب دے رہی تھی۔
تابش نے افسردگی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ حرم کی باتوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کیسے چچی جان؟ اس نے حرم کو گھوریوں سے نوازتی سفینہ بیگم سے دریافت کیا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، دعائیں ہیں آپ لوگوں کی۔ تابش نے ہنستے ہوئے اپنی چاچی کی طرف دیکھا جن کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلا تھا۔ کیسے ہو چیم؟ وہ آہان کے بال بکھیرتا پوچھنے لگا۔ سر میں درد ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ چلو میرے ساتھ، آج ہم دونوں شاپنگ کریں گے اور جھولے بھی لیں گے۔ وہ جو گھر لیٹے لیٹے افسردہ ہو رہا تھا تابش کی بات سنتے ہی اچھل کر بیٹھا۔ چچی میں تھوڑی دیر تک اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک نظر زمین کو گھورتی حرم کو دیکھتا اسے لیے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ حرم نے بھی اسے نہ روکا تھا کیونکہ آہان کے لیے ہلکا پھلکا ہونا ضروری تھا۔ شام میں وہ آہان کو لیے واپس لوٹا۔ ظاہرہ بھی آفس سے آ چکی تھی۔ آہان کو دیکھتے اس کے رب بھی مسکرائے تھے۔ آپی آج میں نے اتنے زیادہ جھولے لیے، اتنے بڑے مال سے شاپنگ کی اور آئس کریم بھی کھائی، وہ کھلاتے ہوئے بتانے لگا۔ ظاہرہ نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، اس نے منہ بنا کر بیٹھی حرم سے کہا جس کی سفینہ بیگم سے کافی عزت افزائی ہو چکی تھی۔ جانا تو مجھے ہے، تمہارے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں، وہ دونوں کی گھوریوں کو پس پش ڈالتی ہوئی بولی۔ یہ تو جلدی ہو گئی ہے، سفینہ بیگم نے دانت پیسے۔ چچی جان یہ حق ہے اس کا، اور حق کو چھوڑنے والا بزدل ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں اسے گھر چھوڑ دوں گا، اور تسلی آمیز لہجے میں کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ سب لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ تابش کے ساتھ حرم کو دیکھ کر زونی کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ حیرت ہے، دوسروں کو ڈرانے والی آج خود ڈر رہی ہے، وہ غصے سے بولا۔ وہ غصے سے میں بھیگی بلی لگ رہی تھی۔ تابش نے اسے ڈرتے دیکھ تنزن جھاڑا۔ وہ آگے بڑھی اور سب کو سلام کیا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں ٹھیک ہوں، وہ تھوڑا حیرانی سے بولی کیونکہ یہ چہرہ اس کے لیے انجان تھا۔ میں سلجوق بھائی کی چاچا کی بیٹی ہوں، شادی پہ آئی بھی تھی، شاید آپ کو یاد نہیں۔ سوری مجھے یاد نہیں، شادی پہ تو بہت سے لوگ آئے تھے اس لیے۔ وہ شرمندہ سی کہنے لگی۔ ارے کوئی بات نہیں، اب غور سے دیکھ لیں حرم افندی کو، اب نہیں بھولوں گی پیاری لڑکی۔ وہ سب کی نسبت کافی ملنسار تھی۔ چھوٹی تائی ناک چڑھاتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ تائی امی کیسی ہیں آپ؟ حرم نے بڑی تائی سے پوچھا۔ آئی ایم گڈ، یو ٹیل۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں آنے کی اینی اسپیشل ریزن تو بہت خاص ہے، دراصل میں تایا ابو سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اور تایا ابو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے تو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تم یقیناً یہاں کچھ نہ کچھ مانگنے ہی آئی ہو، سونے نے بسکٹ منہ میں رکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مانگ نہیں آئی ہوں لیکن اپنا حق۔ تایا ابو مجھے فیکٹری سے حصہ چاہیے کیونکہ اس فیکٹری میں آپ کے بھائی یعنی کہ میرے باپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ آپ سب کا۔ وہ ایک نظر سب کے چہروں پہ ڈالتی بڑی ہی نرمی سے تایا ابو پہ بم چھوڑ چکی تھی۔ کون سا حصہ؟ جس ہوم میں رہ رہے ہو وہ تمہاری مدر جہیز میں نہیں لائی تھی، جب آپ تائی کی جانب سے آیا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے جو آج اپنے باپ جیسے تایا سے حصہ مانگنے چلی آئی ہو۔ دادی بھی ہتے سے اکھڑی تھی۔ معذرت کے ساتھ اگر یہ میرے باپ جیسے ہوتے تو حصہ مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ دادی جان، حرم نے دانت پیسے۔ توبہ توبہ، کیسے ماؤتھ کو آ رہی ہے۔ اماں جان، یہ ہمارا بلڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ تائی اماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ یہ اس کا حق ہے اور اس کو اس حق سے کوئی دستبردار نہیں کر سکتا مما۔ تیمور کی آواز پہ حرم نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا۔ تیمور کی آواز پہ اس کی جھکی گردن اٹھی تھی۔ تم نہ اپنے منہ کو شٹ اپ کر لو اور یو گیٹ آؤٹ ہو جاؤ ہمارے ہوم سے۔ دھرتی سے نکلی نہیں اور حصہ بھی مانگنا سٹارٹ کر دیا۔ تائی امی کا بس نہیں چل رہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کا قتل ہی کر ڈالے۔ تایا ابو، میرے بھائی کے علاج کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ رقم درکار ہے، اگر آپ اس کا علاج کرواتے ہیں تو یہ میرا وعدہ ہے کبھی آپ کے در پہ نہیں آؤں گی اپنا حصہ لینے کی نیت سے۔ وہ تائی کو نظر انداز کرتی تایا ابو سے بولی جو اپنی زوجہ کو ہی گھور رہے تھے۔ انہیں مسلسل خاموش دیکھ وہ چھوٹے تایا ابو کے پاس آئی۔ تایا ابو، میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، سب ڈرامے بازیاں ہیں پیسے بٹورنے کی، مگر سنو لڑکی، تم اس پلان میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ چھوٹی تائی نے بھی اپنی نفرت باہر نکالی تھی۔ تایا ابو، آپ کے بھائی کا بیٹا آپ کا خون زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اتنے سنگ دل مت بنے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کب تک پیسے چاہیے؟ چھوٹے تایا کو ترس آ ہی گیا۔ جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہو گیا اس کا علاج شروع کر دیا جائے گا، وہ امید سے بولی۔ آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں ہمدان، آپ جانتے نہیں ان ماں بیٹیوں کی یہ کوئی چال ہوگی، ویسے بھی انہیں مسکین اور مظلوم بننے کا شروع سے ہی شوق ہے۔ تائی امی، میرا رب گواہ ہے، مجھ پہ لعنت ہو جو میں اپنے جان سے پیارے بھائی پہ جھوٹ باندھوں۔ وہ تڑپ سی گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی خدا کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے؟ اور کتنا گرو گی تم؟ بڑی تائی نے حقارت سے کہا۔ تایا ابو، پھر کب تک پیسے دے رہے ہیں آپ؟ وہ انسنا کرتی بولی، لیکن تایا ابو کی خاموشی اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
ٹھیک ہے، میں بھی کورٹ میں جاؤں گی، اب ہماری ملاقات عدالت میں ہی ہوگی۔ وہ نفرت سے پھنکار دی تیزی سے باہر نکلی۔ تابش نے اسے زیادہ دیکھ باہر بڑھا کر پیچھے گیا تھا اور تابش کو زیادہ دیکھ زونی بے قابو ہوتی اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ حرم میری بات سنو، وہ تیز سے چلتا اس تک پہنچا جو روتے ہوئے بھاگنے کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ تابش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مزید چلنے سے روکا تھا، لیکن اگلے ہی پل حرم نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ نفرت مجھے اس گھر کے ہر فرد سے، اور تم بڑا بول رہے تھے اس کے ساتھ ہوں، تف ہے تم پر، جس کی زبان حق بات پہ بھی نہیں ہلتی۔ تم جیسا بزدل انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ تابش آفندی، تم تو مرد کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی بے ربط جملے بول رہی تھی۔ تابش جو کب سے چپ کھڑا تھا، آخری بات پہ اس کا دماغ کھول اٹھا اور اگلے ہی پل اس کا جبڑا دبوچے کھڑا تھا۔ یہ کیا بکواس کی ہے؟ ابھی دوبارہ سے بولو۔ یہ جو زبان ہے نا، گدی سے کھینچ دوں گا۔ لیکن جیسے ہی نظر اس کی لال آنکھوں سے بہتے گرم سیال پہ گئی، وہ دور ہوتا گہرے کی سانس بھرنے لگا اور حرم بے جان ہوتی ٹانگوں سے وہیں ڈھہ سی گئی۔ اپنوں کی نفرت نے اس کے دل میں جلتے تمام تر دیے جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ اسے یوں بکھرتا دیکھ تابش کو ڈھیروں ندامت نے آن گھیرا تھا۔ سوری، پلیز رو تو نہیں، ہم مل کر کچھ کریں گے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ جو بھی تھا، اس لڑکی کو یوں روتے دیکھنا اس کے بس میں سے بالکل باہر تھا۔ حرم نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ لب بھیج گیا۔ حرم بس کرو یار، اب اگر ایک بھی آنسو نکلا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ جتنی سختی سے بولا تھا، حرم بھی پل کو سہم سی گئی تھی۔ بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تم بہت برے ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ غلط کیا، ہمیشہ۔ تابش آفندی، تم نے میری روح کو زخموں سے چور کر ڈالا ہے، میرے بھروسے کا خون کر ڈالا۔ اب چاہ کر بھی میں بھروسہ نہیں کر پاؤں گی تم پہ۔ وہ اس کے سینے پہ انگلی رکھتی بے بسی سے منائی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع تو دو۔ موقع بھی انہیں دیا جاتا ہے جو کچھ کرنے کے اہل ہوں۔ تم تو ٹھہرے صدا کے ڈرپوک۔ خیر، جو شخص اپنی محبت سے ہی مکر جائے اس سے کیا شکوہ کرنا۔ وہ طنزیہ ہنستی کھڑی ہوئی، کپڑے جھاڑنے لگی۔ حرم اسے آگے بڑھتا دیکھ اس نے دانت پیسے، لیکن وہ انسنا کر دی چلتی رہی۔ تم بہت ڈھیڑ ہو۔ وہ نہ میں سر ہلا تھا، اسے کھینچ کر گاڑی تک لایا اور دھکا دے کر سیٹ پر پھینکا تھا۔ بہت برداشت کر لیا، لیکن اب بس۔ وحشی انسان، تم ہوتے کون ہو مجھ پہ زبردستی کرنے والے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے تابش پہ چیخی تھی، اب گونگے کیوں ہو گئے ہو بے مروت انسان؟ مجھے ابھی کے ابھی نکالو باہر۔ وہ بول کے تھک چکی تو اونچی آواز میں مانوس مارا بول کے رخ موڑ گئی۔ آرام سے ڈرائیونگ کرتے تابش نے پانی کی بوتل اس کی گود میں رکھی جسے وہ غصے سے اس کے کندھے پہ مار چکی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا، تمہاری فیوریٹ جگہ اور فیوریٹ فلیور میں۔ تمہاری چپ کو میں ہاں سمجھوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب حرکتیں کر کے تم پھر سے مجھے الو بنا لو گے؟ پھر سے مجھ سے محبت کھیلو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، اپنی زونی کے ساتھ کھانا آئس کریم، کیونکہ وہی جچتی ہے تمہارے ساتھ۔ آخر کو تمہاری سو کالڈ انگریزن مما کی پسند جو ٹھہری وہ۔ طنزیہ لہجے میں کہتی رخ موڑ گئی تو تابش بھی جبڑے بھیجتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو سفینہ بیگم نے سوال داغا، مل گیا حصہ، میں معاف نہیں کروں گی، عدالت میں گھسیٹوں گی سب کو، اب تو مرتے دم تک اپنا حق نہیں مارنے دوں گی ان بے حس لوگوں کو۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے میں بند ہو گئی۔ ظاہرہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا تھا۔ یونی سے اکثر وہ آفس چلا جایا کرتا، آج سبیکا کی بھی چھٹی تھی اور آخری کلاس بھی فری تھی، اسی وجہ سے وہ ارشمان کا سر کھا رہا تھا کہ دادا کی بات کو سیریس لیا جائے۔ بڑے بڈھے ہو رہے ہیں آپ پر مجال ہے جو کسی لڑکی نے آپ سے محبت یا آپ کی محبت میں جان دینے کی کوشش کی ہو۔ محبت والی بہت مل جاتی ہیں پیارے، یہ جو پیسہ ہے نا، اس میں اتنی کشش ہے کہ کسی بھی لڑکی کو آپ سے محبت ہو جائے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، میں نہیں مانتا اس بات کو، پیسے اور محبت کے ترازو میں ہمیشہ محبت کا پلڑا ہی بھاری ملے گا۔ اب لڑکی بازاروں میں تو ملنے سے رہی۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو ارشمان کا کہا گونجا، مجھے تو آج تک ایسی لڑکی نہیں ملی۔ تم کبھی آزما لینا، محبت بھی اسی شخص کی کامیاب ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہو، ورنہ محبتوں کو مجبوریوں کی دیمک کھا جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، دل پہ کچھ اس طرح قابض ہو جاتا ہے کہ تمام تر جذبات دم گھٹنے کی بدولت آہستہ آہستہ مردہ ہونے لگتے ہیں۔ اور رہی بات محبت کی، تو وہ میں محبت سے انکار نہیں کرتا ہوں، مگر 100 میں سے 95% محبتیں اسی وجہ سے دم توڑ جاتی ہیں، ان کا فیوچر اندھیرے کی مانند نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے میں سبھی ماں باپ اپنی اولاد کو دھکیلنے سے روک لیتے ہیں، تو کبھی انہیں کہیں اور سے روشنی کی کرنیں ملنے لگتی ہیں۔ باقی 5% محبتیں جو ملتی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ روشن ہوتا ہے، جس کی روشنی کے دور دور تک مانند پڑنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہاں، گھپ اندھیرے میں بھی کبھی
کوئی 1-2% چھلانگ لگا دیتے ہیں، وہ بھی تب جب محبت کا بھوت سر چڑھ کر بولنے لگے اور آنکھوں پہ محبت نامی بلا کی پٹی اتنی کس کے بندی ہو جس کے اندر وہ اندھیرا بھی روشن ستارے نما لگے۔ میں ابھی بھی متفق نہیں ہوں آپ کی بات سے۔ ابھی وہ بحث و مباحثے پہ اڑے تھے جب ظاہرہ اجازت لیتی آفس میں آئی۔ سر یہ فائل سائن کر دیں۔ اسے دیکھ کر ارمغان کے ہونٹوں پہ مسکان آئی تھی۔ یہ لڑکی اسے پہلی ملاقات میں ہی دن کافی دلچسپ لگی تھی۔ فائل سائن کرنے کے بعد اس نے انگلیاں مروڑتی ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اور اس کی نظر ارمغان کی طرف اٹھی۔ ارشمان نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ یہ اپنا ہی بندہ ہے، اس کی فکر نہ کریں، اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے۔ آپ تشریف رکھیں اور بتائیں کون سی بات آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ سر کیا مجھے لون مل سکتا ہے؟ لون کس لیے اور کتنا؟ 20 سے 25 لاکھ مجھے اپنے بھائی کی سرجری کے لیے چاہیے۔ وہ بمشکل بول پائی۔ کیا ہوا ہے آپ کے بھائی کو؟ برین ٹیومر۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان کانپی تھی۔ اتنی زیادہ رقم آپ واپس کیسے کریں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولا، میں جاب کے ساتھ ساتھ واپس کرتی رہوں گی۔ مس ظاہرہ، آپ کے بال بھی سفید ہو گئے تب بھی اتنی بڑی رقم آپ واپس نہیں کر پائیں گی، اور ویسے بھی 40+ عورتوں کو ہم رکھتے نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ایک اور رستہ ہے۔ وہ خاموش بیٹھے ارمغان کو متوجہ کرتا بولا، کون سا رستہ؟ ظاہرہ کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ تحمل سے میری بات سنیں، صرف ایک رات، اور اس ایک رات کے بدلے آپ کو 25 لاکھ دوں گا، ساتھ میں اس بات کی گارنٹی بھی کہ آپ کی جاب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ کی ذاتی زندگی پہ۔ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ پہ، آپ کے پیسوں پہ اور اس جاب پہ۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ تو انسان کی شکل میں بھیڑیے نکلے۔ ظاہرہ افندی تھوکتی بھی نہیں ہے اس جاب پہ جس کا مالک درندہ صرف انسان ہو۔ وہ لال بھبوکا ہوتی، تھر تھر کانپتے وجود کو سنبھالتی آفس سے نکلی اور اپنا ساز و سامان سمیٹتی کمپنی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ارمغان نے اس کی طرف اس کے مسکراہٹ اچھالی، جو خود بھی مسکرا رہا تھا۔ کہا تھا نا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ خود رابطہ کرے گی، میری یہ بات لکھ لو، اور اگر نہ کیا تو تم جس لڑکی سے کہو گے میں بنا چوں چرا کیے شادی کر لوں گا۔ دونوں چیلنجنگ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ ارمغان نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی، جو خود بھی مسکرا رہا تھا۔ کہا تھا نا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ خود رابطہ کرے گی، میری یہ بات لکھ لو، اور اگر نہ کیا تو تم جس لڑکی سے کہو گے میں بنا چوں چرا کیے شادی کر لوں گا۔ دونوں چیلنجنگ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ میرے جتنے بھی نمبر بلاک کر لیں، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آج پھر وہ اس کے سر پہ موجود تھی۔ حارث نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ جینز کے ساتھ نیوی بلو کرتا، پاؤں میں سفید شوز، گلے میں لٹکا رومال، ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ جیسا آپ چاہتی ہیں نا ویسا ممکن نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ سو مس سونیا، مجھے تنگ مت کریں، میں ان فضول جھمیلوں میں پڑنے والا نہیں۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں پیار کرنے لگی ہوں آپ سے۔ بس چلیں یا ابھی اور انسلٹ کروانے کا ارادہ ہے؟ زونی جو کئی منت سماجتوں کے بعد اس کے ساتھ آئی تھی، وہ بھی اپنے بابا سے ATM کارڈ لینے کے بہانہ مل جانے پہ، سونی کے مسلسل نظر انداز ہونے پہ تب کے بولی، زونی تم ہی سمجھاؤ کہ میں کتنی محبت کرنے لگی ہوں ان سے۔ اور زونی کو اس کا ذہنی توازن درست نہ لگا۔ سونیا چلو ادھر سے تماشا مت بناؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسری طرف لے گئی۔ سونیا نے رخ موڑ کے اس ستمگر کو دیکھا تھا اور حارث اس کے نینوں میں آنسو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے سونیا کا یہ پاگل پن برا نہ لگا تھا۔ ویسے بھی چاہا جانا کسے برا لگتا ہے، اور جب چاہنے والا سونیا افندی جیسا ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب ساجدہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، جانے کہاں گم ہو؟ میں نے تمہارے ابو سے بات کی تھی اور انہیں تمہارے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا سچ؟ ابو مان گئے؟ وہ بے یقین سا کہتا پلنگ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ ہاں مان گئے، لیکن ان کی ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ اس کے ماتھے میں بل پڑے۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تم جانے سے پہلے شادی کر کے جاؤ۔ حد ہوتی ہے اتنی بے اعتباری۔ میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں، واپس یہیں آؤں گا برخوردار۔ جب شادی کرنی ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اب کی جائے یا 2 سال بعد؟ عدنان صاحب کمرے میں داخل ہوتے بولے۔ سامی بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ آج وہ فارمیسی سے ان کے ساتھ ہی لوٹے تھے۔ ابو جی، میں بھی تو یہی بول رہا ہوں، اب کی جائے 2 سال بعد کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ شادی کیے بنا جانے کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جانا چاہتے ہو یا نہیں۔ وہ خاموش سا زمین کو گھورنے لگا جبکہ سامی ہاتھ کے ناخن چبانے لگا۔ بائک کی آواز سنتے ہی وہ نیچے آئی۔ کمرے میں قدم رکھتی ان سب کا مشترکہ سلام کیا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ روٹی بناؤں؟ عدنان صاحب نے ہنس کر سر ہاں میں ہلایا۔
تو وہ بھی ایک نظر پریشان سے حارث پہ ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آسام بھی فریش ہو کر کچن میں چلا آیا۔ کیا بنا ہے آج؟ آلو مٹر گاجر۔ روٹی بیلتی منمنائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، سامی ابو جی نے حارث کو کچھ کہا ہے کیا؟ ابو جی چاہتے ہیں حارث جانے سے پہلے شادی کر کے جائے۔ وہ لاپرواہ بنتا بولنے لگا۔ پھر حارث نے کیا کہا؟ اس کی بجھی صورت بتا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سامی سے پوچھ لیا۔ ان کا کہنا ہے کیا فرق پڑتا ہے شادی اب کی جائے یا 2 سال بعد؟ اس کے بعد فجر کو بھی چپ سی لگ گئی، جسے سامی نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ آفس سے جس طرح واپس لوٹی یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا، لیکن گھر آتے ہی نیا ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ دادی زونی کے ساتھ ان کے گھر پہ موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر ظاہرہ کا درد سے پھٹتا سر 660 کی اسپیڈ سے گھومنے لگا تھا۔ صد شکر کے آہان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے خاموش بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جن کا سر ایسے جھکا ہوا تھا جیسے ناقابل معافی جرم سرزد کر بیٹھی ہوں۔ دیکھو سفینہ، بہت کر لی تیری بیٹیوں نے منمانی اور بڑوں کی بے ادبی۔ یہ پکڑ قرآن اور اپنی ماں جیسی ساس کا ہی احساس کر کے اپنی اولاد کی زبانوں اور بڑھتے قدموں کو لگام دو۔ سفینہ بیگم نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے قرآن پکڑنا چاہا، جسے حرم نے پہلے ہی تھام لیا اور سینے سے لگا کر چوما تھا۔ دادی جان، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم حصہ چھوڑ دیں گے اس مقدس کتاب کو تھامنے کے بعد، وہ بھی اس ڈر سے کہ حق مانگنے کی صورت میں ہم پہ اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ یہ کتاب تو لے آئی ہیں، لیکن اس کتاب میں لکھے احکام بھول گئی ہیں، یا شاید یہ کہ کھول کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اسی لیے تو جہالت کے رستے پہ چل پڑی ہیں۔ یتیم کا مال کھانا بالکل ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کا بھرنا، اور یہ میں نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے۔ بے ادب لڑکی، مت بھولو کہ تمہاری دادی ہوں میں۔ سفینہ، اسے تو اپنوں کا ہی لحاظ نہیں رہا، انہوں نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ حرم نے اپنے کو لمبا کرتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے، اور جب حق تلفی ہونے لگے وہ بھی بڑوں کے ہاتھوں، تو پھر ادب کی حدود میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں حصہ لے کر رہوں گی، اور یہ بات میں اس قرآن کو تھام کر کہہ رہی ہوں۔ اب مجھ پہ جو بھی عذاب نازل ہوگا اس سے میں خود نمٹ لوں گی۔ تم تباہ ہو جاؤ گی، دادی نے کانپتے لہجے میں کہا۔ دادی جان، ہمیں تباہ و آباد کرنے والی جو ذات ہے نا، وہ کسی نفس کے ساتھ ایک رائی کے برابر ظلم نہیں کرتی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون تباہ ہوا اور کون آباد۔ چلیں دادی جان، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو سرپیری لڑکی قرآن پاک کا ادب نہیں جانتی، وہ آپ کا کیا ادب کرے گی؟ بالکل ادب کرنا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے، جنہوں نے ادب کرتے ہوئے قرآن پاک کو اتنا بلند رکھ دیا ہے کہ اس میں لکھے ہوئے کو جاننے کے لیے اس تک ہاتھ ہی نہیں پہنچ پاتا۔ وہ بھی دو بدو بولی تو وہ دونوں ہنکارا بھرتی گھر سے نکل گئی۔ چائے والی پتیلی جل گئی۔ کچن سے آتی اسمیل پہ وہ قرآن پاک رکھنے بھاگی تھی۔ گمسم سی ظاہرہ نے سفینہ بیگم کو گلے سے لگایا، جن کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو آج کسی کی جرات نہ ہوتی میری بیٹیوں کی کردار کشی کرنے اور بے ادبی کے طعنے دینے کی۔ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں لوگوں کی گھٹیا باتیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ ظاہرہ کے دماغ میں ارشمان کی باتیں گھومی تھی اور کئی آنسو گال سے لڑک کر بے مول ہوئے تھے۔ وہ نیند سے جاگا تو بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے فریش ہوتا پیٹ پوجا کی نیت سے لاؤنج میں آیا۔ ریحانہ بھی کھانے کو کچھ ہلکا پھلکا لا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا رات میں سب کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ وہ ہانک لگاتا صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے اپنے بازوؤں کے ساتھ کچھ نرم نرم سا محسوس کرتے اس نے آنکھیں وا کی تھیں، مگر اگلے ہی پل وہ چیخا تھا، کیونکہ وہاں پہ کالے رنگ کی بلی بیٹھی اپنے گرے آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اسے بلیوں سے شدید قسم کا ڈر لگتا تھا۔ اپنے پاس بلی دیکھ کر وہ بھی کالے رنگ کی، اس کی سانس ساکن ہوتے ہوتے
بچی تھی۔ کیا ہو گیا میرے سوزو کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ سبیکا کچن سے نمودار ہوئی، اس پہ چڑھ دوڑی جو خود ڈر چکا تھا۔ یہ کالی آتما تمہاری ہے؟ ارم خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوزو ہے، میرے فین نے گفٹ کی ہے مجھے، وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتی بتانے لگی۔ داد دینی بنتی ہے، گفٹ دینے والے کو رنگ ڈھنگ بالکل ایک جیسا ہے، وہ ناگواری سے کہتا، ون سیٹر صوفے پہ بیٹھا۔ سوزو، مجھے یہاں کسی کے جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ بلی کے بال سلانے لگی۔ جلتی ہے میری جوتی پہ زور دے کر جلدی سے بولا تھا۔ جب سر تا پیر آگ لگی ہو، جوتی بیچاری بھی ملے گی ہی نہیں، کسی قدر خوفناک لگ رہی، بالکل 4 سال قبل والی سبیکا کی طرح۔ اس بیچاری کے بھی ذرا لیپا پوتی کر دینا جیسے خود کے کرتی ہو، امید ہے کم عرصے میں ہی دکھنے کے قابل ہو جائے گی، وہ کرتے ہوئے بولا تو سبیکا نے ہاتھ میں پکڑی سوزو اس کی گود میں اچھالی تھی۔ ارم خان اسے پرے دھکیلتا ہڑبڑا کے بھاگنے لگا تھا، لیکن بدقسمتی سے پاس پڑی ٹیبل اس کے گھٹنے سے ٹکرائی تھی اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کی دہائی سن کر عائشہ بیگم لاؤنج میں آئیں، جہاں ارم خان زمین پہ بیٹھا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ چچی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے بلی سے کتنا ڈر لگتا ہے؟ سبیکا نے جان بوجھ کر بلی کو مجھ پہ پھینکا، میں ڈر کر بھاگنے لگا، لیکن یہ بدقسمت ماری ٹیبل آڑے آ گئی۔ انہوں نے سبیکا کو گھورتے ہوئے اس کا ٹراؤزر گھٹنے سے اوپر کیا، جہاں ٹیبل کی نوک لگنے سے ماس اتر چکا تھا۔ سبیکا، کب عقل آئے گی تمہیں؟ روز نئے چونچلے شروع ہو جاتے ہیں تمہارے، اس بلی کو اپنے تک محدود رکھو نا کہ دوسروں پہ اچھالتی پھرو، ورنہ یہ گیٹ سے باہر ہوگی، وہ غصے سے بولی، جنہیں خود بلیاں ذرا پسند نہ تھیں۔ ہاں جی، یہ آپ کا چننا مننا چوزا ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بلی اسے نگل ہی نہ جائے، ڈرامے باز کہیں کا، میرا بس چلے تو اس کی ٹانگ ہی توڑ دوں۔ وہ پاؤں پڑکتی سوزو کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ابھی ٹیوب لگاتی ہوں، تم یہیں رکو۔ وہ منہ میں اپنی اولاد کو کوستی کمرے سے ٹیوب لینے چلی گئی اور ارم خان اس کے بند دروازے کو گھورتا اپنے گھٹنے پہ پھونکے مارنے لگا۔ وہ پلنگ پلیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب ظاہرہ نے اس کی طرف موبائل پھینکا۔ تیمور کا میسج ہے تمہارے لیے۔ حرم کے ناسمجھی سے دیکھنے پہ اس نے موبائل اچھالنے کی وجہ بتائی۔ تیمور بھائی نے ہمارا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ میسج چیک کرنے لگی اس کی 2 میسیج ریسیو ہوئے تھے، السلام علیکم اور دوسرا حرم کے ساتھ سوالیہ نشان تھے۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے چباتی جواب لکھنے لگی تھی۔